آیت نمبر 61 61 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اور وہی غالب ہے. القاہر کا معنی کیا ہے؟ غالب. اور وہی غالب ہے فوق عبادہ، اپنے بندوں پہ. وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، علیکم تم پہ، حافظتاً کئی محافظ. حافظہ یہ جمع ہے کس کی؟ حافظن کی. اور وہ بھیجتا ہے تم پہ کئی محافظ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آتی ہے، احدکم تم میں سے کسی ایک پہ کیا آتی ہے؟ الموت، موت. اذا کا جواب کیا؟ توفت ہو، اس کو فوت کر لیتے ہیں، اس کو قبض کر لیتے ہیں. رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے. رسول جمع ہے رسول کی، رسول بھیجا ہوا. وہم، اور وہ، لا یفرطون، کمی نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ پہلے نمبر پہ بتا رہے ہیں کہ وہو القاہر، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پہ. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے، جو اللہ کو مغلوب کر سکے. اللہ سب پہ غالب ہے. اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی مشیت ہے. اللہ نے خود ہی انسانوں کو قوت دی، ارادہ دیا، اختیار دیا. نیک اعمال کرنے ہیں نیک اعمال کر لو، گناہ کرنے ہیں گناہ کر لو. بتا دیا گناہ کرو گے سزا ملے گی، نیکیاں کرو گے انعام ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کو نعوذ باللہ عاجز کر دے، بے بس کر دے، مغلوب کر دے، ناکام کر دے، شکست دے دے اور گناہ کر لے. نہیں، جو گناہ ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے. اور دوسرا ان الفاظ سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ہے، قدرت کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے اللہ اپنے بندوں کے اوپر ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ بھی بندوں کے اوپر ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تم پہ کئی محافظ. یہاں پہ مراد فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے کبھی ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے، ہمارے اعمال لکھنے کے لیے، نوٹ کرنے کے لیے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، سورہ انفطار. اور کبھی اللہ بھیجتا ہے محافظ فرشتے ہمیں ان مصیبتوں سے بچانے کے لیے، ان آفات سے بچانے کے لیے جو ہماری تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ کے فرشتے ہیں، انسان کے آگے ہوتے ہیں، انسان کے پیچھے ہوتے ہیں، یکے بعد دیگرے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں یا اللہ؟ فرمایا وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، لکھی ہوئی عمر پوری ہو جاتی ہے، تو پھر توفت رسولنا، پھر انسان کو فوت کرتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. تو روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک ہے کہ کئی ایک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ سجدہ میں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تمہاری روح کو قبض کرتا ہے موت کا وہ فرشتہ جو تم پہ مقرر کیا گیا ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ اسرائیل مشہور ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ کسی آیت میں نہیں آیا، نہ کسی صحیح حدیث سے یہ نام ثابت ہے. تو اسرائیل کہنا چھوڑ دیں، کیا کہا کریں؟ موت کا فرشتہ. لیکن اس آیت سے پتہ چل رہا ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں موت کے فرشتے تو کئی ہیں. تو جواب یہ ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک ہے، البتہ اس کے معاون فرشتے، مددگار فرشتے کئی ایک ہیں. جب کسی انسان کی روح قبض ہونا ہوتی ہے تو وہاں پہ معاون فرشتے بھی پہنچ جاتے ہیں.
وہ یا تو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں یا عذاب کے فرشتے. اگر مرنے والا اچھا انسان ہے تو اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے کفن لے کر آتے ہیں. کہاں سے؟ جنت سے. اور اگر برا انسان ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز لائی جاتی. کہاں سے؟ جہنم سے. تو یا رحمت کے فرشتے آئیں گے یا عذاب کے فرشتے. اور جو ہی موت کا فرشتہ روح قبض کرتا ہے اس سے یہ والے فرشتے روح کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کمی نہیں کرتے. کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ عمر پوری ہو جائے تو وہ 1 منٹ لیٹ ہو جائیں یا 1 منٹ مزید مہلت دے دیں کہ یہ آدمی مرنے سے پہلے کوئی ضروری بات چیت کر رہا ہے اپنے وارثوں سے تو وہ کہیں چلیں ان کو 1 منٹ دے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی. کوئی کمی نہیں کرتے. نہ پہلے آ کے روح قبض کرتے ہیں اور نہ ہی لیٹ کرتے ہیں. کوئی کمی نہیں کرتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کی روح قبض کی جا رہی ہو وہ کافر ہو اور یہ اس کے ساتھ کوئی کمی کریں، اس کو ذلیل کرنے میں، اس کی پٹائی کرنے میں، اس کو رسوا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے. اور اگر مومن بندہ ہے، نیک بندہ ہے تو اس کی عزت کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں کرتے.